بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو آج کا جو پہلا عنوان ہے عقود الجواہر المنیفہ، اس کا باب کتاب الطہارت، اس میں باب بیان وضوء المستحاضتی، کہ جو مستحاضہ عورت ہے اس کے وضو کے بیان میں اس باب کے اندر احادیث لے کر ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعمش سے، وہ حبیب بن ابی ثابت سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت عروہ سے، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ وہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت حبیش نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائیں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، انی امرأۃ استحاض، کہ میں مستحاضہ عورت ہوں، فلا اطہر افادع الصلاۃ، میں پاک نہیں رہتی ہوں تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ قالا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انما لا انما ذالک عرق، اور ایک نسخہ میں ہے انما ذالک عرق، نہیں، یعنی نماز نہ چھوڑو، یہ راگ کا خون ہے، ولیس بالحیدۃ، اور ایک نسخہ میں ہے ولیس بحیدۃ، یہ حیض کا خون نہیں ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، پس جب تمہیں حیض آئے، فَدَعِ الصَّلَاةَ، تو نماز چھوڑ دو، وَإِذَا ثُمَّ اغتسلی، پھر کیا کرو، جب وہ چلا جائے تو پھر غسل کرو، اپنے جسم کو پاک کرو، ثم تودع، پھر وضو کرو، لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اگرچہ خون کے قطرے دیکھوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، اگرچہ تم خون کے قطرے دیکھو، اور وہ جو خون کے قطرے ہیں وہ تم اپنی چٹائی پر دیکھو، حصیر پر دیکھو جس پر نماز پڑھ رہی۔ تو اب اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ مستحاضہ عورت جو ہے وہ اپنا وضو کر کے ہر نماز کے وقت نماز ادا کرے گی۔ اس کی کچھ تفصیل کل کے درس میں بھی ہو چکی، اور شوافع اور احناف کا جو موقف تھا وہ بھی عرض کر دیا تھا۔ اگلا باب دیکھیں، باب بیان الخبر الدالی علی ان مس الذکر لا ینقض الوضوء، کہ وضو کو نہیں توڑے گا ذکر کو مس کرنا، اس پر جو خبر دلالت کرتی ہے، جو دلیل ہے اس کے بیان میں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حضرت ایوب بن عتبہ سے، وہ قیس بن طلق سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لایا
اور اس نے سوال کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، کس بارے میں؟ مس ذکری، ذکر کو مس کرنے کے حوالے سے اس نے سوال کیا، ایتودع منہ، کہ کیا اس سے وضو کرنا ہوگا، یعنی ذکر کو مس کرنے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اس نے یہ سوال کیا۔ فقال، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حل ہوا الا بدعۃ من جسدک، کیا وہ تیرے جسم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا نہیں ہے؟ مراد کیا ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو ذکر کیا ابن خسرو نے مسند میں، ٹھیک ہے جی، اور اس کی تخریج کی ہے امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی نے ملازم بن عمر کی سند کے ساتھ، اور یہ آگے ان کی سند انہوں نے بتائی ہے کہ ملازم بن عمر جو ہیں وہ عبداللہ بن بدر سے، وہ قیس سے، اور وہ اس پر مطابقت کرتے ہیں اس سوال سے، اس لفظ کے ساتھ کہ سئلہ، سوال کیا، یا سأل، سوال کیا اس شخص نے کہ وہ نماز میں مس ذکر کرے تو کیا اس سے وضو ٹوٹے گا؟ تو باقی اسی طرح حدیث ہے۔ اب آگے اس حدیث پر یہ بحث کرتے ہیں اور اس میں اختلاف بیان کرتے ہیں، ائمہ کا جو اختلاف ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو نفس مسئلہ کیا ہے جی؟ نفس مسئلہ یہ ہے کہ مس ذکر سے، ذکر کو مس کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ائمہ کا جو اختلاف ہے، ائمہ کے جو مذاہب ہیں، پہلے وہ دیکھ لیں۔ حضرت امام اوزائی، امام زہری، عطا بن ابی رباح، ابان بن عثمان، سعید بن المسیب اور ائمہ ثلاثہ یعنی امام شافعی، امام احمد اور امام مالک کے مشہور مذہب کے مطابق مس ذکر سے یعنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس وقت جب عضو تناسل کو باطن کف سے یعنی ہتھیلی سے یا انگلیوں سے بغیر کسی حائل کے چھوا جائے، اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور حنابلہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور حنابلہ سے دوسری روایت یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی حنابلہ جو ہیں ان سے دو طرح کے قول ملتے ہیں، اور شوافع کے نزدیک بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ احناف کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، کوئی چیز حائل ہو یا نہ ہو، شہوت کے ساتھ ہاتھ لگائے یا بغیر شہوت کے، صرف شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ جو مذہب ہے احناف کا، یہ حضرت علی، عمار بن یاسر، عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ، عمران بن حسین، حضرت ابو درداء اور صحابہ کرام میں سے یہ احباب، اور تابعین میں سے امام ابراہیم نخعی، یحییٰ بن معین، امام طاؤس، سفیان ثوری وغیرہ کا یہ مذہب ہے۔
اب خلاصہ مذہب کیا نکلا جی؟ مس ذکر سے وضو ٹوٹنے میں ائمہ نے جو مذاہب نقل کیے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. خلاصہ یہ ہے کہ مالکیہ، شوافع اور امام اوزائی کے نزدیک باطن کف سے بلا حائل شرمگاہ کو چھونا ناقض وضو ہے، اور حنابلہ کے نزدیک شرمگاہ کو ہاتھ لگانا مطلقاً ناقض وضو ہے، وہ باطن کف سے ہو یا ظاہر کف سے ہو. اور احناف کے نزدیک شرمگاہ کو چھونے سے کسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا. احناف کی جو دلائل ہیں وہ مضبوط ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ احناف کے دلائل میں تعارض نہیں ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ جن روایات سے استدلال لاتے ہیں ان روایات میں تعارض موجود ہے. تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ ان سے مس ذکر سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اب اگلا باب دیکھ لیں. اگلا باب کیا ہے جی؟ بیان الخبر الدالی علی ان مس المرأتی لا ينقض الوضوء، کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے عورت کو چھونے سے. عورت کو اگر مس کیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اس پر دیکھیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعمش سے، وہ حضرت حبیب بن ثابت سے، وہ حضرت عروہ بن زبیر سے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صبح سویرے اٹھتے، پھر وضو کرتے نماز کے لیے. رمضان میں، یہ صائمن کا معنی رمضان کر لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں صبح سویرے اٹھتے، پھر وضو کرتے نماز کے لیے، پھر اپنی بیویوں میں سے کسی عورت کے ساتھ ملتے اور اس کا بوسہ لیتے، پھر نماز ادا کرتے. تو حضرت عروہ نے کہا کہ فَلَيْسَتْ غَيْرُكَ، کہ وہ آپ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے. حضرت عروہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ وہ آپ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے. تو حضرت سیدہ جو ہیں وہ مسکرا پڑی. اب اس روایت کو نقل کیا ہے امام طلحہ العدل نے اپنی مسند کے اندر اسی طرح، اور اس کی تخریج کی ہے اصحاب سنن نے، یعنی ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مگر نسائی نے اس کی تخریج نہیں کی ہے. کیسے کی ہے جی؟ اعمش کے طریق سے. ان کی روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ ان کی روایت کے الفاظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبل امرأتن، بوسہ لیتے اپنی بیوی کا، اور ایک نسخے میں ہے قبل بعد نسائہ، اپنی بعض عورتوں کا، بیویوں کا بوسہ لیتے. ثم خرج الی الصلاۃ، پھر نماز کے لیے نکلتے. ولم یتودع، اور وضو نہیں کرتے تھے. قال عروہ، حضرت عروہ نے کہا فقلت لها من ہی الا انت، تو حضرت عروہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ ہی ہوں گی وہ. قال، تو فضحکت،
پھر حضرت عروہ کہتے ہیں کہ سیدہ پاک مسکرانے لگ پڑی. اور مسند امام میں یعنی مسند امام ابی حنیفہ میں عروہ کی نسبت کی گئی ہے ابن زبیر کی طرف، یعنی یہ عروہ سے مراد عروہ بن زبیر ہیں، یہی درست ہے. اور حمزہ الزیات نے بھی اس پر موافقت کی ہے اسی طرح. اب یہ مسئلہ کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، تو احناف کا مذہب تو اس حدیث میں آپ نے دیکھ لیا کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب حنابلہ کا، شوافیہ کا اور مالکیہ کا مذہب کیا ہے؟ پہلے مذہب دیکھ لیں پھر خلاصہ عرض کرتا ہوں. علامہ ابن قدامہ الحنبلی یہ حنابلہ کا مذہب بیان کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل سے عورت کے جسم کو چھونے سے وضو ٹوٹنے کے متعلق 3 روایات ہیں. مشہور روایت یہ ہے کہ اگر عورت کو شہوت کے ساتھ بغیر کسی حائل کے ہاتھ لگایا جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر شہوت نہ ہو یا درمیان میں کوئی چیز حائل ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ حنابلہ کا مذہب ہے. اور شوافیہ کا مذہب، شوافیہ کے مطابق عورت کو چھونا وضو کو توڑ دیتا ہے. اور مالکیہ کا مذہب اگر لذت کے ساتھ کسی کو چھوا تو وضو کو توڑ دے گا. اور احناف کے نزدیک عورت کو چھونے سے کسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا الا یہ کہ وہ مباشرت فاحشہ ہو. مباشرت فاحشہ کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت کے ختنان آپس میں مل جائیں. خلاصہ کلام کیا نکلا ان مذاہب کا؟ خلاصہ یہ ہے کہ شوافیہ، حنابلہ اور مالکیہ کے نزدیک عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر ان میں سے ہر ایک نے اپنی طرف سے قیودات لگائی ہیں. شوافیہ نے تو مطلقاً نقد وضو کا قول کیا ہے، حنابلہ نے شہوت اور حائل کے نہ ہونے کی قید لگائی ہے، اور مالکیہ نے فقط شہوت کے ساتھ مس امرأہ کی صورت میں نقد وضو کا قول کیا ہے. اب احناف کی دلیل آپ نے پڑھ لی، اور شوافیہ کی دلیل یہاں جو نقد وضو کے قائل ہیں ان کے پاس اپنے موقف پر صحیح مرفوع حدیث تو دور کی بات ہے، صریح مرفوع ضعیف حدیث بھی موجود نہیں ہے. یہ حضرات اپنے موقف پر قرآن مجید کی ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں. اس کے اندر الفاظ ہیں او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. تو یہ حضرات اس سے یہ استدلال کرتے ہیں اس آیت میں لامستم النساء کے الفاظ ہیں، اور لامستم یہ باب مفاعلہ سے ہے. اس کا معنی ہے ایک دوسرے کو چھونا، ہاتھ لگانا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ جب تم اپنی بیویوں کو ہاتھ لگاؤ اور پانی نہ ہو تو تیمم کرو، اور پانی ہو تو وضو کرو. تو بیویوں کو ہاتھ لگانے پر اللہ تعالیٰ کا تیمم کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ عورتوں کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر عورتوں کو ہاتھ لگانے سے وضو نہ ٹوٹتا اللہ تعالیٰ تیمم کرنے کا بھی حکم نہ دیتا. اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر لامستم النساء جو ہے اس سے مراد چھونا یا بوسہ لینا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے مراد؟ اس سے مراد ہم بستری کرنا ہے. اس سے مراد ہم بستری کرنا ہے، مباشرت کرنا ہے. اچھا،
ہماری جو دلیل ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے جو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تقبیل کرتے تھے اپنی ازواج سے اور پھر نماز کے لیے چلے جاتے تھے، تو اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں یہاں بھی مس ذکر کا تو ذکر نہیں ہے نا، مس امرأہ کا ذکر نہیں ہے، چھونے کا تو میں نے نہیں پایا جاتا، تو آپ نے بوسے کو چھونے پر کیسے محمول کر لیا، قیاس کیا آپ نے؟ اس کا جواب احناف یہ دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہے القبلۃ من اللمس، یعنی بوسہ بھی چھونے کے حکم میں ہے، اور اسی طرح حضرت عمر سے بھی روایت ہے کہ القبلۃ من اللمس، کہ بوسہ لینا بھی چھونا ہی ہے۔ تو پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ ہم نے جو ان کی دلیل تھی لامستم النساء، اس کو ہم بستری پر محمول کیسے کیا، کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں لمس اور مباشرت سے جماع مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کنایتاً الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اگلے باب کی طرف چلتے ہیں جی۔ بیان الخبر الدالی علی ان القبلۃ لا تنقض الوضوء، کہ وضو کو نہیں توڑتا یا وضو نہیں ٹوٹے گا بوسہ لینے سے۔ اس پر جو خبر، جو حدیث کیا کرتی ہے جی، دلالت کرتی ہے، وہ حدیث یہاں پر آپ بیان کریں گے یار۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابو الروق عطیہ بن حارث الحمدانی سے، انہوں نے ابراہیم بن یزید سے، اور انہوں نے ابراہیم بن یزید التیمی سے، اور وہ حضرت حفصہ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وضو کیا کرتے تھے للصلاۃ، نماز کے لیے، پھر بوسہ لیا کرتے تھے، اور تجدید نہیں کیا کرتے تھے، وضو کی تجدید نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کو روایت کیا ہے ابن خسرو نے اسی طرح اپنی مسند میں، اور یہ امام ابو داؤد اور امام نسائی نے امام ثوری کے طریق سے نقل کیا ہے حضرت عائشہ سے، اور اس کے اندر الفاظ ہیں کانا یقبلو یا یقبلو، کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بوسہ لیا کرتے تھے اپنی بعض ازواج کا اور وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس پر ایک اعتراض وارد ہوا، وہ اعتراض یہ وارد ہوا، امام دارقطنی نے اعتراض کیا ہے کہ ابراہیم التیمی عن ابیہ عن عائشہ کا جو طریق ہے یہ دوسرا طریق ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ابراہیم التیمی جو ہے اس نے حضرت حفصہ سے کچھ بھی نہیں سنا، اور اسی کو نقل کیا ہے امام بہقی نے امام نسائی سے۔ ابراہیم التیمی نے حضرت حفصہ سے نہیں سنا تو یہ روایت تو ہو گئی منقطع۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر انقطاع قابل ضعف نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں پر جو یہ ہے انقطاع یہ قابل اعتراض نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے جی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روایت کی دیگر اسانید جو ہیں وہ اس کے اس میں آ رہی ہیں،
شواہدات و متابعات میں، اس لیے یہاں پر انقطاع کا اعتراض وارد کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اگلی روایت دیکھیں اسی بات کی، امام ابو حنیفہ محمد بن عبید اللہ العرزمی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ عمر بن شعیب سے، وہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ سے، وہ حضرت عائشہ سے، کہ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکلے مسجد کی طرف، پھر ان کا گزر ہوا اپنی ایک زوجہ کے پاس سے، فقبلہا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تقبیل کی، اس کا بوسہ لیا، ثم خرج الی المسجد، پھر آگے چل پڑے مسجد کی طرف، فصلی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی، ولم یتودع، اور وضو نہیں کیا۔ اس کو نقل کیا ہے ان تمام ائمہ نے، ابن خسرو نے، طلحہ العدل نے اور امام اشنانی نے اپنی اپنی مسانید میں، یعنی مسند امام ابو حنیفہ جو انہوں نے نقل کی ہے اس میں، اور امام ابن ماجہ نے اس کو حجاج کے طریق سے زینب السہمیہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرمایا کرتے تھے، پھر تقبیل کیا کرتے تھے، بوسہ لیا کرتے تھے، اور نماز ادا کیا کرتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے، اور کبھی کبھار ایسا کیا کرتے تھے۔ تو یہ آج کا ہمارا درس تھا جی، اس کی تفصیل وہی ہے جو عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹنے کے حوالے سے ہے، تو یہ باب بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ آج کا سبق ہم یہیں پر کلوز کر دیتے ہیں۔